آج بھی حجاب کے حوالے سے بھی جو ایشو یہاں پر پیدا ہوا ہے، ہماری تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں اگر ہم ویسے پابند ہو گئے ہوتے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں اہل بیت اور ان کے اصحاب پابند تھے، کسی میں انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ اور یہ حجاب ہماری خواتین کی پہچان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب ایک اثر رکھتا ہے، ایک پہچان۔ دیکھیے گا کہ اسلام نے ہمیں ایک پہچان دے دی ہے، اور پردہ جو ہے صرف عورتوں پر واجب نہیں ہے، مردوں پر بھی واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ حدود الگ الگ ہیں، مردوں کے لیے پردے کی حدود الگ ہیں، عورتوں کے لیے حدود الگ الگ ہیں۔ جو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس لیے دین مبین اسلام نے عورت کو جو ہے محترم جانا اور اس کو قیمتی جانتے ہوئے اس کے حجاب کا حکم دیا ہے۔ تو آج بھی ہمیں جو ہے بیدار ہونا چاہیے، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے۔ حجاب کے حوالے سے لے کر جو ہے ہمارے درمیان کہیں ذرہ برابر بھی فساد نہ ہونے پائے۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم مدتوں سے ان کے ساتھ مل جل کر جی رہے ہیں اور جئیں گے۔ کچھ عناصر ایسے ہیں فرقہ پرست جو آپس میں سیاست کرنے کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے اختلاف ڈال کر جو ہے وہ حجاب کا مسئلہ اٹھا کر اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ حکومت پر قابض ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے اس مدت میں پردے کے سلسلے میں کچھ کم کہا گیا ہو، کم اہمیت دی گئی ہو۔ اب اس بہانے میں ایک پازیٹیو طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان بھی، غیر مسلمانوں کے درمیان بھی، اب یہ تاکہ وہ اپنی شرعی حیثیت کو باقی رکھیں، انسانی حیثیت کو۔ اب چونکہ ظاہر بہت سارے اسٹیٹ میں الیکشن ہے اور انہوں نے کچھ کام تو کیا نہیں ہے، تو لہذا یہ ایک ہی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، کسی طرح مسلمان اور ہندوؤں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے اور اس سیاست کی ان کو روٹی سیکنے کا موقع مل جائے، اور اسی لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ہم منڈیا کی اس مسلم طالبہ کا یقیناً والہانہ طور سے ہم نے جمعے کے خطبے میں بھی اور اپنی مختلف تقریروں میں بھی اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ یقیناً بڑی شیر دل مسلم طالبہ کی، جس نے وہ تقریباً 30-35 وہ گنڈوں کے درمیان اس نے اپنی ہمت اور اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اس نے ان لوگوں کے درمیان بڑا بھرپور تماچا نعرے تکبیر بلند کر کے دیا ہے۔ تو یہ حجاب کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر دور میں اس طرح کے سرپھرے افراد رہے ہیں کہ جو قرآن کا اور حدیث کا اور اسلام کا، خصوصی طور سے ہماری مسلم خواتین کا، ہماری ماؤں بہنوں کے حجاب کا، اور اس میں ہمیں ڈرنے کی اور پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ تو کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ انصاف پر مبنی ہوگا، اس لیے کہ چیف جسٹس نے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی آستھا کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیں گے، بلکہ جو ملک کا قانون ہے اس اعتبار سے فیصلہ دیں گے۔ تو بہرحال کہ ہم لوگ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو فیصلہ دیں گے وہ انصاف پر اور اپنے ملک کے قانون کے اعتبار سے ہوگا۔ اور اس آپ کے میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان خواتین پردہ داری کو رکھو قائم، اسے پردہ نہ تم سمجھو، یہ عزت فاطمہ کی ہے۔ تو یقیناً جو پردہ ہے جو اہل بیت کے گھرانے سے چلا ہے، ازواج مطہرات کے ذریعے جو پردہ قائم ہوا ہے، نبی کے گھرانے کے ذریعے، نبی کے اہل بیت کے ذریعے سے، تو یقیناً یہ قرآن مجید میں جس کا حکم ہے، اسلام جس بات کی تاکید کر رہا ہے، کسی کے کیچڑ اچھالنے سے کسی حکم شریعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ حجاب کا مسئلہ جو قرآن مجید میں ہے، احادیث پیغمبر میں ہے، انسانیت جس کی وہ نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، جس کو ہر پڑھا لکھا سماج اور طبقہ قبول کرتا ہے،